اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جی السلام علیکم عزیز ناظرین، ٹرو پیٹریٹ چینل پر حاضر ہوں آپ کے ساتھ کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ساجد محمود صاحب، المعروف صوفی گجر صاحب۔ یہ بہت بڑے عاشق حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ سایہ فگن ہے ہمارے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، نہ چرند، نہ پرند، نہ خزند، نہ ہم ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک چھپا ہوا راز تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر اس لیے کیا کیونکہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت سے محبت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جو شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ معزز ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک ٹرو پیٹریٹ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کے تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیج نمبر 164 تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کی بک کے 164 صفحے تک ہم نے پڑھا تھا۔ یہ کتاب میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے لکھی ہے۔ اس کی پہلی 25 قسطیں میرے ٹرو پیٹریٹ چینل کے اوپر موجود ہیں۔ اگر کسی شخص نے جا کے سننی ہو تو 1 بائی 1 ٹرو پیٹریٹ چینل پہ جا کے سن سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یہاں آپ علیہ السلام نے پھر دوستوں اور دشمنوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کو حلال قرار دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد توڑنے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں گناہ اور نافرمانی میں تجاوز کا عمل جاری کرنے والا ہے، پھر وہ شخص قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے خاص عذاب میں مبتلا کر دے۔ خبردار، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور فساد برپا کر رہے ہیں، شریعت کی حدود کو چھوڑ دیا ہے اور مال غنیمت کو اپنا حق سمجھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے، اور میں ان خلاف شرع باتوں کے مٹانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط آئے ہیں اور تمہاری طرف سے بیعت کے پیغام رساں پہنچے ہیں کہ تم میری بات ماننے سے گریز نہ کرو گے اور میری مدد کرنا نہ چھوڑو گے۔ پھر اب اگر تم نے میرے ہاتھ پر بیعت مکمل کر لی تو اپنی ہدایت کا حصہ حاصل کر لو گے، اور جان لو کہ میں حسین بن علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں خود تمہارے ساتھ ہوں اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، تمہارے لیے میری ذات میں ہدایت کا نمونہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، بیعت کر کے اطاعت نہ کی اور اپنے عہد کو توڑ دیا، اپنی گردنوں سے میری بیعت کو نکال دیا، تو مجھے میری عمر کی قسم تم سے یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ تم نے میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ابن یم مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عقیل کے ساتھ بھی اسی طرح بد عہدی کی ہے۔ اور جو شخص تمہاری باتوں میں آ گیا دھوکے میں پڑ گیا، پس اپنی ہدایت کا حصہ تم چوک گئے، خطا کر گئے اور اپنا نصیبہ تم نے ضائع کر دیا۔ اور جس شخص نے عہد کو توڑا تو اس عہد کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مجھے بے پرواہ کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مقام پر آپ نے پھر مخالفین کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بے شک جس قدر سخت معاملہ درپیش ہوا ہے تم دیکھ رہے ہو، اور بے شک دنیا کے حالات میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے، اور حالات ناگوار ہو چکے ہیں، اور دنیا نیکی کو پیچھے چھوڑ کر اسی نہج پر چل رہی ہے۔ پھر نیکی سے صرف اتنا ہی کچھ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ برتن میں تھوڑا سا تلچھٹ اور زہر آلود خوراک سے زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ خبردار، تم نہیں سمجھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، اور بے شک باطل سے منع نہیں کیا جاتا۔ بے شک میں موت کو شہادت یقین کرتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا، بار بار کہتا تھا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں اگر آپ جنگ کریں گے تو یقیناً قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی کہوں گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، یعنی میں اپنے ارادے کو ضرور پورا کروں گا، اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ عزیب الحجانات مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے دکھائی دیے۔ ان کے آگے آگے ترماح بن عدی یہ رجز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اے میری اونٹنی میری ڈانٹ سے ڈر، اے میری اونٹنی میری ڈانٹ سے نہ ڈر، طلوع فجر سے پہلے ہمت سے چل، اچھے مسافروں کو لے چل، سب سے بہتر سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جا۔ وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، اللہ اسے سب سے اچھے کام کے لیے لایا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ حر نے ان لوگوں کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں، میں انہیں روکوں گا یا واپس کر دوں گا؟ آپ نے فرمایا، تم وعدہ کر چکے ہو کہ ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے تم مجھ سے کوئی تعرض نہ کرو گے، اگر تم نے ان سے چھیڑ چھاڑ کی تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گیا۔ آنے والوں نے بتایا کہ شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر ملا لیا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے نکلیں گی۔
اور یہ کہ آپ کے فرستادہ قاصد قیس بن مسرحد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت قیس کی شہادت کے حالات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بعض ان میں سے مر چکے ہیں اور بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر حق پر ثابت قدم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ خدایا ہمارے لیے اور ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب کے دارالقرار میں ہمیں اور انہیں جمع کر دے۔ ترماح بن عدی نے کہا کہ میں نے جو حالات دیکھے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ جلد از جلد دشمنوں کے نرغے سے نکل جائیں۔ آپ جلد از جلد دشمنوں کے نرغے سے نکل جائیں۔ آپ میرے ساتھ چلیے، میں اپنے پہاڑ عجہ میں آپ کو اتاروں گا، وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ قبیلہ طے کی 20,000 تلواریں آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گی، مگر آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا ان کا معاملہ کس حد تک پہنچ کر ختم ہوگا۔ جی معزز ناظرین، پیج نمبر 170 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تذکرہ حسین پڑھ کر یوٹیوب پر چڑھانے کا ثواب عطا کرے اور آپ کو سننے کا ثواب عطا کرے، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی اور سچی محبت عنایت فرمائے۔ یا اللہ پاک، ہماری دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ہو۔ یا اللہ پاک، ہمارا خاتمہ حضرت امام حسین کی محبت کے ساتھ ہونا، آمین یا حیو یا قیوم۔